لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کائنات میں دیگر جتنی مخلوقات ہیں ان کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذمہ داری اور یہ نعمت جس انسان کو نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے اس کی خدمت میں اس پوری کائنات کو لگا رکھا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے. یہ اللہ انسان سے مخاطب ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں زمین میں مختلف مخلوقات نظر آتی ہیں، درخت ہے، یہ آب و ہوا ہے، سمندر ہے، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ سبززار ہیں. اسی طریقے سے انسان اوپر دیکھتا ہے تو اسے مختلف اجرام فلکی نظر آتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. تو اللہ نے اس ایک آیت میں تمام مخلوقات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ زمین و آسمان میں تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے، یعنی انسان تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور میں نے ترتیب الٹ دی ہے کہ جو چیزیں میرے لیے پیدا ہوئی ہیں میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں. دنیا میرے لیے پیدا ہوئی ہے اور میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں. اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ سے میں نے منہ موڑ رکھا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر رکھی ہے. یعنی یہ تمام مخلوقات انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں. پانی ہے، یہ انسانی زندگی کا لازمی جز ہے. دنیا کے انسانوں کے لیے شروع سے لے کے آخر تک، اولین اور آخرین کے لیے جتنا پانی ضروری تھا اس کرۂ ارضی کی تخلیق کے وقت اللہ نے اتنا پانی اس کرے میں رکھ دیا ہے، جو نہ صرف انسان کے لیے کافی ہے بلکہ یہاں جتنے حیوانات ہیں جن کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے ان سب کے لیے وہ ذخائر کافی ہیں. ایک چیز یاد رکھیے، آج کل عام طور پر اس نظریے کی پرچار ہوتی ہے کہ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور وسائل کم ہو رہے ہیں. یہ مغربی نقطہ نظر ہے، اسلام کا نقطہ نظر کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑھتے جا رہے ہیں وسائل کم ہیں، بلکہ وسائل زیادہ ہیں. وسائل کی کمی جو ہمیں درپیش ہوتی ہے وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ کچھ لوگ آ کر وسائل پر قبضہ جما لیتے ہیں، چاہے وہ بڑی طاقتیں ہوں، چاہے وہ طاقتور افراد ہوں، طاقتور ممالک ہوں، طاقتور اقوام ہوں. وہ دنیا کے بڑے وسائل پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، نتیجتاً دوسروں کو میسر نہیں ہوتا. تو ہمارا مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے. کائنات میں تو اللہ نے وسائل پیدا کیے ہیں، ہر قسم کی زندگی کے لیے پیدا کیے ہیں. جتنے انسان موجود ہیں اتنے ہی اور آ جائیں، اگر اللہ نے ان کو بھیجنا ہے، اللہ کی منشا ہے تو یقیناً اللہ نے ان کے لیے زندگی گزارنے کا سامان بھی مہیا کر رکھا ہوگا. یہ نہ صرف ہمارا عقیدہ ہے بلکہ بہت سارے محققین کا مشاہدہ بھی ہے کہ وسائل اب بھی بہت ہیں لیکن مسئلہ غیر منصفانہ تقسیم کا ہے، اور غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے پھر انسانی زندگی متاثر ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی جو انسانی زندگی کا لازمی جز ہے،
جتنی انسان کو ضرورت ہے یا جتنی دیگر حیوانات کو، دیگر مخلوقات کو ضرورت ہے، تو اللہ نے اتنا پانی اس کرے کی تخلیق کے وقت اس میں رکھ دیا تھا۔ اب ہمارے اس کرہ ارضی میں پانی کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ یہ وہی پانی ہے جو ابتدائی میں اللہ نے یہاں رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے، انتظام کر رکھا ہے۔ وہی پانی یہاں پر گردش کرتا رہتا ہے، سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، کہ جو پانی کے بڑے بڑے ذخائر ہیں وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور نمی والی ہوا اوپر جاتی ہے، بادلوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہ بادل اللہ کی منشا کے مطابق جگہ جگہ برستے ہیں۔ تو پانی کے ذخائر سے ہی پانی اٹھتا ہے اور وہی پانی دوبارہ برستا ہے اور پھر زمین میں جذب ہوتا ہے یا انہی ذخائر تک دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ گردش ایک فطری عمل ہے، اور انسان کی ضرورت کے لیے جو پانی تھا اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے درخت ہیں، یہ انسانی زندگی کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ درختوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان سے پانی کے بخارات اٹھتے ہیں، یہ ان کے پتے نمی خارج کرتے ہیں۔ چنانچہ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں نمی آب و ہوا میں زیادہ ہوتی ہے، نتیجتاً بادل زیادہ بنتے ہیں، ان علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہوا ہے، اس کے دباؤ کو درخت کنٹرول کرتے ہیں، ہوا کی رفتار کو اور ہوا کے اندر کے جو مضر اثرات ہیں انہیں اپنے اندر جذب کر کے ہوا کو انسانوں کے لیے مفید بناتے ہیں۔ تو یہ درخت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مہیا کر رکھے ہیں، یہاں پر اللہ نے مختلف اقسام کے باغات پیدا کیے ہیں، یہ سب کے سب انسانی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ ہوا ہے، انسانی زندگی کا بنیادی جز ہے، اسی ہوا میں انسان سانس لیتا ہے۔ اگر ہوا بند ہونے لگے، گھٹن ہونے لگے، انسانی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اوپر جہاں ہوا میں وہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو جب انسان اوپر جاتا ہے تو اسے اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، یہ فطری طاقتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کرہ ارضی میں پیدا کر رکھی ہیں، اور ان تمام طاقتوں کا ایک ہی کام ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہیں، انسان کی زندگی میں سہولت پیدا کرتی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی سہولت والی ہو اور انسان مطمئن ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے۔ یہ تمام فطری طاقتیں اس ماحول میں پیدا کرنے کے بعد انسان کی دو ذمہ داریاں رکھ دی گئی ہیں۔ ایک بنیادی ذمہ داری تو انسان کی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اس روئے زمین پر اللہ کا نام لے گا۔ انسان کی زبان سے اللہ کا نام لیا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرغوب ہے۔ اللہ کو اپنی حمد انسانی زبان سے مطلوب ہے۔ حالانکہ فرشتے دن رات ہر گھڑی ہر آن اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی زبان سے حمد مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اسے اللہ کی حمد والے کلمات پر بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ کی بڑائی بیان کر دی، تو زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو اللہ انسان کے لیے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اخلاص سے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن ایک پرزے پہ لکھا ہوا آئے گا، اور اس پرزے میں انسان کے اخلاص کی برکت سے اس قدر طاقت ہوگی کہ جب میزان عمل کو رکھا جائے گا اور ایک طرف سارے گناہوں کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف صرف اس کاغذ کو رکھا جائے جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، تو وہ کاغذ جس پلڑے میں ہوگا وہ جھک جائے گا اور وہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ کو انسانی زبان سے حمد مطلوب ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو انسان کی ایک ذمہ داری یہاں یہ ہے، اللہ کی عبادت کرے، بغاوت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔
دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو کائنات کی فطری طاقتیں ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ماحول میں دے رکھی ہیں، گھر میں دے رکھی ہیں، ہر نعمت کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے، ظلم نہ کرے۔ ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے سر پر تلوار مار دے، بلکہ کائنات کی چیزوں کا غلط استعمال یہ بھی ظلم ہے۔ ایک چیز اللہ نے بیٹھنے کے لیے پیدا کی ہے، اس پہ انسان لیٹنا شروع کر دے، ایک لیٹنے کے لیے پیدا کی ہے، اس پہ کوئی چھلانگے مارنا شروع کر دے، تو یہ تمام چیزیں جس مقصد کے لیے پیدا کی ہیں اس مقصد سے ہٹ کر اگر استعمال کی جائیں گی تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقصد سے ہٹ کر استعمال کرنا یہ ظلم کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں ظلم نہ کرے، ان فطری طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اللہ نے جو چیز تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے تو جس چیز کا جو کام ہے اسی سے وہی کام لے۔ یہ دو بنیادی ذمہ داری ہیں۔ مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی ان ذمہ داریوں سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔ جن اقوام نے اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ نے انہی خدمت گزار طاقتوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ہوا ہے انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، یہ کہنا شروع ہو گئے من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، اس قدر بغاوت پر اتر آئے۔ اللہ نے انہیں بڑے ڈیل ڈول سے نوازا تھا، بڑی بڑی جسامت ان کو عطا کی تھی، قوم عاد اور قوم سمود کو۔ خود قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے ان جیسی اقوام پیدا نہیں کی، ایسی طاقتیں اللہ نے انہیں پیدا کی، وہ ان کو عطا کر رکھی تھی۔ لیکن قوم عاد کہنا شروع ہو گئے کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو پھر اللہ نے انہیں دکھایا کہ کون تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی ہوا جو انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اسی ہوا کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ وہ کئی دن تک قوم عاد کے لوگوں کو فضا میں اڑاتے رہی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سر ٹکراتے رہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ پانی ہے، بارش ہے، انسانی خدمت کے لیے ہے، انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ قوم نوح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی خدمتگار پانی کو آزمائش بنا دی۔ یہی پانی، یہی بارش جو کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے، قوم نوح کے لیے یہ آزمائش بن گئی، اور پانی سیلاب بن کر ان پر ایسا مسلط ہوا کہ جتنے نافرمان لوگ تھے وہ ملیا میٹ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ان سب کو، یعنی جتنی اقوام پیچھے گزری ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ سے بڑھ کر عادل کون ہوگا؟ لیکن جب انسان اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل اسے اپنے اعمال کا مزہ چکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پھر ہوا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ تو ایسے تھے ان پر ہم نے ہواؤں کو مسلط کر دیا، کچھ پر ہم نے چنگاڑ کو مسلط کر دیا، ایک بڑی چیخ کی آواز آئی اور اس آواز کی شدت نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دیا، کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو ان سب کو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، انہوں نے جو گناہ کیے تھے ان نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، تو اللہ جل جلالہ نے انہیں عذاب کی لپیٹ میں لے لی۔ آج کے انسان کے دو مسائل ہیں۔ اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے اندر جو گناہ پائے جاتے تھے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مختلف اقوام کو ہلاک کیا ہے، وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہے،
ایک پوری قوم اللہ نے اس کی وجہ سے تباہ کی ہے۔ قوم شعیب کو اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ ناپ تول کی کمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ریڑھی والا ہو یا بڑے سے بڑا فیکٹری والا ہو، وہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دے گا کم کر کے دینے کی کوشش کرے گا، خود لے گا زیادہ لینے کی کوشش کرے گا۔ تو وہی برائی جس نے ایک قوم کی زندگی کو ختم کر دیا، وہ برائی ہماری قوم کے اندر موجود ہے اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ زنا ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ ہم جنس پرستی اور بے حیائی کی وجہ سے ایک پوری قوم کو اللہ نے تباہ کیا ہے، قوم لوط کو، اور یہی گناہ ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور مختلف ایسے گناہ ہیں جن کے لیے کچھ خاص عذاب اللہ نے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر روایت کا مفہوم ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ ان کی پیداوار کو کم کر دیتا ہے، ان کے اوپر قحط مسلط کر دیتا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، نتیجتاً پیداوار میں بھی کمی کا شکار ہیں، خشک سالیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے زنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، صدقہ خیرات نہ دینا ہے۔ یہ تمام ایسے گناہ ہیں جو کہ ان فطری طاقتوں کو انسان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور ظالم حکمران بھی اسی وجہ سے انسان پر مسلط ہوتے ہیں۔ یہ بھی انسانوں کو سزا دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ مخصوص گناہوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس قوم کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج کل کے انسان کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جیسے پچھلی اقوام کرتی رہی۔ دوسرا مسئلہ آج کے انسان کا یہ ہے کہ وہ ان فطری طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جو شاید گزشتہ اقوام کے اندر موجود نہیں تھیں۔ درخت ہیں، اللہ نے انسان کی سہولت کے لیے پیدا کیے ہیں، انسانی ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ آج کا انسان بے دریغ درختوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے، اپنی مادی فوائد کے لیے وہ جنگلات کاٹتا ہے، کھیتیوں کو اجاڑتا ہے، باغات کو ویران کرتا ہے، اور وہاں جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قابل کاشت زمین کو کاغذات میں بنجر دکھا کر، ناقابل کاشت دکھا کر سرمایہ دار وہاں کالونیاں کاٹتا ہے، سوسائٹیاں بناتا ہے، زمین بیچ کر پیسے حاصل کرتا ہے۔ وہ تو پیسے گھر لے جاتا ہے، لیکن قوم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی بلا سے جو ہوتا ہے سو ہو، وہ اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ کا جہنم بھرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ماحول تو صاف ستھرا بنایا ہے، لیکن انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان فطری طاقتوں کو چھیڑتا ہے، ماحول کو آلودہ کرتا ہے، چاہے چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر ہو، لیکن ماحول کی آلودگی کا ہم سبب بنتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ 3 قابل لعنت چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مسافروں کی گزرگاہ پر، کوئی آدمی مسافروں کے رکنے کی جگہ پر کوئی آلودگی پھیلائے، وہاں قضائے حاجت کرے، یا جہاں بھی کہیں مسافر رکتے ہوں کوئی قیام گاہ ہو ان کی، اور وہاں جا کر اس جگہ کو کوئی آلودہ کرے، تو وہ گویا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو سایہ دار درخت کے نیچے آلودگی پھیلاتا ہے، وہاں پیشاب پاخانہ کرتا ہے یا اس کو آلودہ کرتا ہے، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کی گزرگاہ پر قضائے حاجت کرتا ہے، لوگوں کو لوگ جہاں سے گزرتے ہیں اس راستے کو آلودہ کرتا ہے، تو یہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اب یہ 3 لوگ ماحول کو خراب کرتے ہیں، مسافروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، درخت کے نیچے سستانے والوں کے لیے، جو لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، تو اس روایت میں ان کو لعنت کا مستحق کہا گیا۔ جو آدمی درخت کے نیچے پیشاب کرتا ہے تو 1-2 آدمیوں کی اذیت کا سبب بنے گا، 10 آدمیوں کی اذیت کا سبب بنے گا، زیادہ سے زیادہ 20-50 کی اذیت کا سبب بنے گا۔ لیکن یہ جو ارد گرد فیکٹریاں ہیں اور وہ اپنی چمنیوں کی شکل میں مضر اثرات ماحول میں چھوڑتے ہیں اور پورے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، ارد گرد کے محلوں کے لیے رہنے کا سامان ختم کرتے ہیں، پورے محلے ان کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتے، لوگ اپنے صحن میں نہیں آ سکتے، اپنی چھتوں پر نہیں چڑھ سکتے، ہزاروں لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ کیا یہ لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے؟ کیا یہ فیکٹری مالکان سوچتے نہیں ہیں کہ جب ایک آدمی کو
کی گزرگاہ خراب کرنے والے کو حدیث میں ملعون قرار دیا گیا ہے، تو میں کیا ملعون نہیں ہوں گا جس نے پورے محلے کو خراب کیا ہے؟ ایک ایک محلہ نہیں، 10 محلے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ لاتعداد لوگ دن رات ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ حالانکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اس طرح ایندھن اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں کہ ماحول اس سے خراب نہ ہو، اور پھر چمنیوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ہزار وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن وسائل خرچ کرنے کے لیے انہیں جیب سے کچھ نکالنا پڑے گا، اور اپنے پیٹ کا جو جہنم ہے اس کو بھرنے کے لیے جو ان کو سامان درکار ہے اس میں کچھ کمی کرنی ہوگی، اور سرمایہ دار یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ مرتے ہیں تو ان کی بلا سے مرتے رہیں۔ تو یہ انسان ہے جو ان فطری طاقتوں کو چھیڑتا ہے، ماحول کو خراب کرتا ہے، درختوں کو اجاڑتا ہے، جنگلات کو کاٹتا ہے، پانی کو آلودہ کرتا ہے، چاہے وہ گھر والا ہو یا فیکٹری والا ہو۔ وہ نہروں کو خراب کرے گا، اپنی سیوریج کو درست کرنے کی بجائے وہ نہروں کے اندر، پانی کے ذخائر کے اندر اپنی سیوریج کا پانی چھوڑے گا، نتیجتاً یہ ذخائر آلودہ ہوتے جائیں گے۔ شہروں کے لوگ آلودہ پانی پیتے ہیں، کتنے بچوں کی اموات ہوتی ہیں آلودہ پانی پینے سے۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار گھر والے بھی ہیں، فیکٹری مالکان بھی ہیں۔ تو آج کل کے انسان کا مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ایک طرف وہ اللہ کا باغی ہے جیسے گزشتہ اقوام کے لوگ گزرے ہیں، اور دوسری طرف اس کا اضافی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کائنات کی فطری طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ان فطری طاقتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ بارشیں ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو پھر اس طریقے سے برستی ہیں کہ انسان کے لیے بجائے رحمت کے باعث آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس میں انسان کے گناہوں کا بھی عمل دخل ہے، اور انسان کے ہاتھ کی کمائی کا بھی عمل دخل ہے جو وہ کرتا رہتا ہے، کہ درخت اس نے کاٹے ہیں یا جو بھی وہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو بر اور بحر میں، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں اور زمین پر جو فساد ہے، یہ فساد کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں اللہ کی نافرمانی بھی داخل ہے، اور ان فطری طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی داخل ہے۔ دونوں طریقوں سے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، ماحول کو خراب کرتا ہے، نتیجتاً یہاں فساد رونما ہوتا ہے۔ اب گرمی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پہلے وقتوں میں گرمی کے یہ حالات نہیں تھے۔ اب جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں زندہ انسان نے ان فطری طاقتوں کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رکھی ہے، نتیجتاً بارشیں نہیں ہوتی، فضا میں خشکی بڑھتی چلی جا رہی ہے، موسم جو بھی آتا ہے پوری شدت کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ موسم کو معتدل رکھنے کے لیے اللہ نے جو فطری طاقتیں پیدا کی تھی، انسان مسلسل ان کے ساتھ چھیڑ خانی میں مصروف ہے۔ اب سرمایہ دار تو گھر میں اے سی لگا کر بچ جائے گا، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ وہ ایک طرف گرمی کا شکار ہے، دوسری طرف جو ایک پنکھا چلتا ہے حکومت نے وہ چلانے کی طاقت بھی اس سے لے رکھی ہے۔ اب یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور دوسری طرف ہم نے ان ماحول کی طاقتوں کے ساتھ مسلسل چھیڑ چھاڑ کر کے اس روئے زمین کو اپنے لیے ناقابل رہائش بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ کی عبادت کریں، جو نافرمانی ہم کرتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دن رات پر غور کرے، اپنے گھر پر غور کرے، اپنے کاروبار پر غور کرے کہ کہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں۔ دوسرے نمبر پر ان فطری طاقتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں جتنا میرا حصہ ہے اس کو ختم کیا جائے، کہ میرے گھر سے کوئی مضر چیزیں باہر نہ جائیں، میری طرف سے گلی خراب نہ ہو، میرے گھر سے کوئی گندا پانی نکل کر کسی نہر میں نہ جائے، کسی ندی نالے میں نہ جائے، دھواں اٹھ کے باہر نہ جائے، اپنی گاڑی کے دھوئیں کو دیکھا جائے، یعنی کوشش یہ کی جائے کہ میری ذات سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے ماحول میں کوئی تاثر پیدا ہو، خراب تاثر پیدا ہو۔ دوسرے نمبر پر کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول کو انسان دوست بنانے میں انسان جو کر سکے وہ کرے۔ کم از کم درخت تو ہر انسان لگا سکتا ہے،
درخت لگانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آدمی درخت لگاتا ہے پھر اس کے نگہبانی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگتا ہے تو اس کا ہر پھل اس آدمی کے لیے صدقہ ہے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ درخت اپنے سائے کے ذریعے اور پھل کے ذریعے اگر پھلدار ہے تو لوگوں کو فائدہ دیتا رہتا ہے اور میت کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت ہو، یعنی کوئی پودا ہو، اس نے کاشت کرنا ہو اور اتنے میں قیامت کا سور بچ جائے، قیامت قائم ہو جائے، تو وہ جلدی سے اس درخت کو لگا لے۔ اس قدر تاکید ہے کہ اگر تمہارے سر پر قیامت مسلط ہو جائے اور تم ایک درخت لگا سکتے ہو تو کم از کم قیامت کے وقوع سے پہلے وہ درخت لگا لو۔ تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھا درخت لگا لے، اپنے گھر کے سامنے لگا لے۔ ہمارے اس علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے یہ لمبی نہر بہتی ہے جس کو ہم نے آلودہ کیا ہوا ہے، اس کی کوئی صفائی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اس کے دونوں اطراف پر درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر آدمی اپنی حد تک کوشش کرے کہ میرے کسی عمل سے ماحول کا نقصان نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر جتنا ہو سکے میں اس ماحول کو انسان دوست بنانے میں اپنی حد تک کوشش کروں، تو تب جا کے یہ ماحول دوبارہ انسان دوست بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔